قلم نے بسم اللہ لکھنے کے بعد پہلا فقرہ یہ لکھا: بے شک میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری رسول ہیں۔ جو میری قضا پر راضی رہا اور میری بلاؤں پر بغیر شکایت کے صبر کیا، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور راضی با رضائے الہی رہا، تو میں اس کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہوں اور قیامت میں صدیقوں کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اور جو ایسا نہ کیا اس کو چاہیے کہ اور رب ڈھونڈ لے۔ کوئی اور رب تو ہے ہی نہیں، اس کو میرے ہی سے سابقہ پڑے گا، اس لیے اس کو چاہیے کہ مذکورہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے۔ محبت کا کوئی ترازو، کوئی ایسا کوانٹم نہیں ہوتا کہ جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ سے کوئی کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہے پرواہ۔ کسی کا آپ کے لیے پریشان ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جن سے محبت ہو جائے نا، ان کو اپنے احساسات، جذبات اور خواہشات بیچ کر ان کی مرضیاں خرید لی جاتی ہیں۔ اور محبت میں تو دو تسبیحات لازمی ہیں، ایک محبت کے نام، دوسرا جیسا اس کی مرضی۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ کے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ حال تو آپ سے راستے میں بھی آنے جانے والے لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ایک حد تک تو دنیاوی چیزوں کی ضرورت ضرور ہے، لیکن صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملتے۔ میں نے ایک بک پڑھی جس کا نام ہے دی آرٹ آف لونگ، اور یہ بک ایرک فومی نامی شخص نے لکھی 1956 میں، جس کو دنیا میں لکھی گئی بہترین کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حقیقت میں محبت 4 لفظوں پر انحصار کرتی ہے: دیکھ بھال، کیئر، احترام، رسپیکٹ، ذمہ داری، رسپانسبلٹی، علم، نالج۔ اس کے بغیر مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، یہ سب محبت نہیں۔ محبت ایک بالغ اور میچور فیصلہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے رشتوں سے ہمیں نوازا، اور ہر رشتے کی اپنی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن ایک رشتہ، بھائی، یہ لفظ اپنے اندر ایک ایسا سالڈ کمپریہنسو معنی رکھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پوری کائنات اس رشتے کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ نے تمام رشتوں کی اپنی اہمیت رکھی، لیکن بھائی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو بہنوں کی کل کائنات ہے۔ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بہنوں کا غرور، فخر اور مان ہوتے ہیں۔ باپ کی جگہ بے شک کوئی نہیں لے سکتا، لیکن باپ کے بعد بھائیوں کا ہی رشتہ ہوتا ہے جو بہنوں کے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ بھائی کے جیسا نہ کوئی پیار کر سکتا ہے، نہ یہ رشتہ کبھی ملتا ہے۔ بہنیں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ بھائیوں کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے یا وہ کسی بھی وجہ سے دکھی، پریشان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازے جتنی اللہ کی شان ہے۔ میرے ہاتھ کی ایک لکیر بڑی خاص ہے، کیونکہ ہر وقت خیال رکھنے والے میرے بھائی جو میرے ساتھ ہیں۔ اللہ نے بہنوں کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اپنے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سیدھا 7ویں آسمان پر ان کی دعا جاتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور آپ یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیجئے۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باپ کے بعد بڑا بھائی گھر میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرا اپنے بھائیوں سے تعلق ہمیشہ سے ہی بہت دوستانہ رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی بھی ایسی بات جو میں نے یا میرے بھائیوں نے مجھ سے کبھی شیئر نہ کی ہو۔
مجھے اپنے بھائیوں پر اتنا مان ہے کہ اگر انہیں میں کچھ بھی کہہ دوں، اگرچہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا ایک جملہ میرا دل اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ بے اختیار ان کے لیے زبان سے نہیں دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے بھائی زندہ ہیں۔ اللہ سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھیں، آمین۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، جہاں ان کے قدم جائیں وہاں اللہ کی طرف سے خیر ہو۔ اللہ انہیں ہر ایک کے شر سے بچا کے رکھے۔ خوش نصیب ہیں وہ بہنیں جن کے سر پر بھائیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ بھائی وہ دوست ہے جو تھامتا تو آپ کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی ڈھارس آپ کے دل کو ملتی ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ جس کے بغیر دل نہ لگے، محبت وہ ہے۔ آپ کو دنیا میں ہر خوشی مل جاتی ہے، لیکن بھائی کی محبت کہیں نہیں ملتی۔ بھائی دنیا میں آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بہنوں کے لیے بھائیوں کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے خیال سے بھائیوں کے بغیر آپ کی زندگی بھی ادھوری ہی رہتی ہے۔ بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بہنیں خود کو بہت محفوظ خیال کرتی ہیں۔ میں نے زندگی میں 2 رشتوں سے بہت ٹوٹ کر محبت کی، ایک میرے والد اور دوسرے میرے بھائی۔ میری یہی کوشش رہی کہ کبھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں۔ اگر کبھی پریشان نظر بھی آئیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آنسو میرے دل پر گر رہے ہوں۔ یقیناً آپ سب کی محبت بھی اپنے بھائیوں کے لیے اسی انتہا پر ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ بہنوں کا پیار بھائیوں کے لیے کسی دعا سے کم نہیں ہوتا۔ بھائیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں تب بھی بہنوں کو وہ ہمیشہ سے ہی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بھائی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کو کبھی گرنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے بھائی کے تعلق میں ایک قدرتی محبت رکھی ہے۔ اس تعلق میں دکھاوا کم اور حقیقت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے جڑا یہ رشتہ وقت اور فاصلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کا آغاز پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے اور زندگی کی سانسوں کے ساتھ جڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بغیر مقصد کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ آپ کا بھائی ہی ہوتا ہے۔ اور بھائیوں کے ہوتے ہوئے شاید بہنوں کو کسی اور کی ڈھارس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پوری کائنات میں بھائیوں سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ بھائی کا رشتہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ کسی بھی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے بھائی میرے بہترین دوست ہیں۔ ایک بھائی اور بہن کا اب تک کا سب سے حیرت انگیز رشتہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بہت سی خوشیاں، اپنے خوف، اپنے دکھ کس سے بانٹتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں سے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ باتیں ہم اپنے ماں باپ کو بتا کر ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے میں ہمیں سب سے زیادہ جن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اپنے بھائیوں کی یا بہنوں کی ہوتی ہے۔ آپ کے بھائی آپ کے بہترین دوست ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو وقت پڑنے پر کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ بھائیوں کے بغیر زندگی کا تصور ہی نامکمل ہے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنے بھائیوں سے اتنی محبت کی کہ جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہنوں کا رشتہ ایسا ہی ہے۔ لفظ تو بہن کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بہن کی محبت اپنے بھائی کے لیے بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور بھائیوں کے بغیر جینے کا تصور بھی آپ کی جان کو
عذاب لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔